اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں اور ان میں لوگوں کی گفتگو کا جائزہ لیں تو گزشتہ دنوں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ایک بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہتا ہے کہ دنیا کے عظیم ہستیاں ہیں، اور ان کے بعد اگر والدین جو عظمت اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں تو عمران خان کی والدین ہیں۔ اب ظاہر ہے اس بیچ میں کئی انبیاء کرام کے والدین، صحابیات، صحابہ کرام کے والدین، ظاہر ہے عظمت میں، احترام میں وہ عمران خان کے والدین سے 1000 گنا بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو اس موقع پر چاہیے تھا کہ عمران خان فوراً اس بچے کو تنبیہ کرتے اور اس کی اصلاح کرتے اور اس کو منع کرتے۔ یا گزشتہ دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا لاہور میں احتجاج کے دوران، وہاں پہ ایک خاتون برہنہ ہو کر وہاں پہ گھومتی ہے، تو وہاں پہ بھی اسے کوئی روکنے والا، کوئی منع کرنے والا نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے بھی اس طرح کا روک تھام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے واقعات اس لیے جنم لیتے ہیں کہ اس پارٹی کا جو قیادت ہے وہ ان کو نہیں روکتا۔ میں اس حوالے سے ایک واقعہ ذکر کروں کہ ایک جلسے میں اسٹیٹ سیکرٹری نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت خطاب دینے کے لیے بلایا، تو اس نے اس دوران یہ لفظ کہا کہ امیر شریعت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو مولانا فضل الرحمان آتے ہی فوراً اس اسٹیٹ سیکرٹری کو تنبیہ کیا اور اس کو ڈانٹا کہ امیر شریعت کا جو لقب ہے، جو خطاب ہے، صرف سید عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے خاص ہے۔ میں اس مقام کا نہ ہوں، نہ میں اس مقام کو پہنچ سکتا ہوں، نہ میں اس لائق ہوں کہ مجھے امیر شریعت کہا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے ورکر اور کارکنوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کوئی صحابی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، تابعی اور تبع تابعی نہیں، بلکہ ایک بہترین مفکر اور محرک انسان تھے، ختم نبوت کے تحریک کے روح روان تھے۔ اس کی عظمت، اس کا مقام اور اس کو جو خطاب ملا امیر شریعت کا، مولانا صاحب اسے بھی اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، بلکہ اپنے ورکر اور کارکنوں کو منع کرتے ہیں۔ اس طرح کے خطابات بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں، شیخ الہند یا امیر الہند، امام الہند، یا اس طرح کے سبحان الہند، تو یہ جو القابات ہمارے اسلاف اور اکابر کو دی گئی ہے، تو ہماری موجودہ قیادت جمعیت علماء اسلام ہو تو وہ اپنے لیے ان القابات کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو ان منصب اور ان اعلیٰ مقام کا قابل بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اصل وجہ ہوتی ہے عاجزی و انکساری کی۔ تو لہٰذا ان مسائل اور ان حالات کے تدارک کے لیے سب سے پہلے قانون کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی شخص کو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے مرتد قرار دیتا ہے یا توہین رسالت کا مرتکب قرار دیتا ہے تو اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، اس سے بھی پوچھا جائے، اس سے بھی تحقیقات کی جائے۔ بہرحال اس واقعے پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہجوم اور اس طرح کے لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایسے کام نہ کریں جس سے فساد پھیلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔